الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. گرامی قدر حاضرین، سامعین و مشاہدین، شرک اکبر تک پہنچانے والے اسباب و وسائل سے متعلق گفتگو 3 بڑے عناوین کے تحت ہے. پہلا عنوان اولیاء و صالحین میں غلو اور ان کے بارے میں حد سے تجاوز کرنا، اور دوسرا عنوان ہے ممنوع تبرک. اور ان دونوں عناوین پر گزشتہ ہفتوں میں، گزشتہ دنوں میں سلسلے وار دروس میں گفتگو ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تیسرا بڑا عنوان ہے اونچی قبریں بنانا، ان قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کرنا، ان قبروں کو پختہ کرنا، چونا گچ کرنا، وہاں مجاور بن کر کے بیٹھنا، وہاں پر چراغاں کرنا، وہاں پر کمرے بنانا، قبروں کے آس پاس کمرے بنانا، وہاں میلے لگانا اور قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے جانا. تو یہ ساری چیزیں یہ بھی شرک اکبر کا ذریعہ ہیں. اسی لیے اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مروی ہیں جنہیں محدثین نے کہا ہے کہ یہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. حد تواتر کو پہنچنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے بیان کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، مختلف مقامات سے اور مختلف اوقات میں ان کے بیان کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے. تو اسے کہتے ہیں حد تواتر کو پہنچ جانا. آئیے چند احادیث ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس سلسلے کی پہلی حدیث، جس کے راوی جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا. صحابہ کرام نے کتنی باریکی سے یاد رکھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے 5 دن کی بات ہے. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کب سنا؟ قبل ان یموت ب5، آپ کی موت سے 5 دن پہلے. کیا سنا؟ وَهُوَ يَقُولُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ انی انہاکم عن ذلک. خبردار، جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ لوگ اپنے نبیوں اور بزرگوں صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، قبروں پر مسجدیں تعمیر کر لیتے تھے، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی انہاکم عن ذالک، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں، میں تم کو اس سے روکتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم کتاب المساجد، باب النہی عن المساجد، باب النہی عن بناء المساجد علی القبور، حدیث نمبر 532. تو اس میں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ وہ سابقہ امتوں کی پیروی نہ کریں. سابقہ کے امت کے لوگ کیسے بھٹک گئے راہ راست سے، کیسے گمراہ ہو گئے، کیسے صراط مستقیم سے منحرف ہو گئے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے نبیوں اور اپنے بزرگان دین کی قبروں
پر مسجدیں بنا لیا کرتے تھے، وہاں جا کے سجدے کیا کرتے تھے، تو اس لیے وہ راہ راست سے بھٹک گئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے روک دیا۔ تو اس سلسلے کی یہ ہوئی پہلی حدیث۔ دوسری حدیث اس سلسلے کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء ومن یتخذ القبور مساجد۔ سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن کو قیامت ایسی حالت میں آ کے پکڑ لے کہ وہ زندہ رہیں، ان کی زندگی ہی میں جن پر قیامت آ جائے، ان کے جیتے جی جب قیامت آ جائے تو یہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ اور ان میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِد، جو قبرستان ہی کو مسجد بنا لیتے ہیں، جو قبر پر مسجد تعمیر کر لیتے ہیں، جو قبروں پر سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ حدیث اسے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے 3844 نمبر پر، 4143 نمبر پر، 4342 نمبر پر، اور ایسے ہی ابن ابی شیبہ نے اور امام طبرانی نے اور امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، صحیح ابن خزیمہ 789 نمبر اور 790 نمبر، اور ایسے ہی صحیح ابن حبان 2325 نمبر پر روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اسے امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں حسن قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی کتاب الجنائز میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ رہی اس سلسلے کی دوسری حدیث۔ اس سلسلے کی تیسری حدیث جسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور حبر امت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں، لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفق یطرح خمیصۃ له علی وجہہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت والی بیماری آئی، آخری بیماری آئی، تو آپ اپنے چہرے پر ایک بوٹے دار چادر اوڑھے ہوئے تھے، اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے تھے۔ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹن محسوس کرتے تو آپ اس چادر کو اپنے چہرے سے ہٹا دیتے۔ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ اسی حالت میں تھے کہ کبھی چادر آپ اپنے چہرے پہ ڈالتے تھے اور کبھی چادر ہٹا دیتے تھے۔ تکلیف کی یہ کیفیت تھی، موت کی تکلیف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لعنت ہو اللہ کی یہودیوں پر اور نصرانیوں پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یحذر مثل ما صنعوا، جو کرتوت انہوں نے کیے، جو کارکردگی انہوں نے کی، جو عمل انہوں نے کیا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے، تنبیہ کر رہے تھے کہ یہ امت ایسا نہ کرے۔ اور مزید عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَن يُتَّخَذَ مَسْجِدًا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نمایاں طور پر باہر بنایا جاتا، اور آپ کو آپ کے کمرے ہی میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کے اندر نہ دفن کیا گیا ہوتا، بلکہ آپ کو باہر لے جا کر قبرستان میں دفن کیا گیا ہوتا۔ البتہ یہ خطرہ ہوا، یہ اندیشہ ہوا، یہ خوف ہوا کہ کہیں آپ کی قبر پر بھی کوئی سجدہ نہ کرنے لگے، کوئی وہاں مسجد نہ اسے بنا لے، اسے مسجد کی حیثیت نہ دے دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح بخاری میں 435 نمبر پر اور 436 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں 529 اور 531 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو کہ شافعی مسلک سے نسبت رکھتے ہیں، یہ فتح الباری میں جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول لکھنے کے بعد کہتے ہیں، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ
قبرہ قال ای لکشف قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر ایسی بات نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلا رکھا جاتا، اس کو کمرے کے اندر بند نہ کیا جاتا اور اس کے لیے آڑ اور پردے اور دیوار نہ بنائی جاتی۔ کہتے ہیں والمراد الدفن خارج بیتی، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے گھر کے باہر دفن کیا گیا ہوتا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا بات کہہ رہی ہیں، یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے جب مسجد نبوی کی ابھی توسیع نہیں ہوئی تھی۔ مسجد نبوی سے لگے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے کمرے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ بھی مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا جو کہ مسجد نبوی سے باہر تھا۔ جب بعد میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، اسے کشادہ کیا گیا، اسے بڑا کیا گیا، اسے پھیلایا گیا، تو یہ کمرہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ تو اس موقع پر اس کی تعمیر کرتے ہوئے اس کی شکل کو مثلث بنایا گیا، تکونا بنایا گیا، کونے دار بنایا گیا، تاکہ کوئی شخص قبلہ کی طرف، قبلہ کا استقبال کرتے ہوئے قبلہ کو سامنے رکھ کر اور مسجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سامنے رکھ کر، دونوں کو سامنے رکھ کر کے اکٹھا وہ صلاۃ نہ ادا کر سکے۔ تکونا بنایا گیا اور نوک دار بنایا گیا تاکہ سیدھے قبر کی طرف کوئی رخ کر کے صلاۃ ادا نہ کرے۔ تو یہ امام حافظ ابن حجر فرماتے ہیں جو کہ شافعی مسلک کی نسبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے مالکی مسلک کی نسبت رکھنے والے ابو العباس القرطبی وہ مفہم میں کہتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے معاملے میں سد ذریعہ کے طور پر اس قدر مبالغہ کیا، سد ذریعہ کے معاملے میں، اس شرک کے راستے کو بند کرنے کے معاملے میں انہوں نے یہ کیا کہ آپ کی قبر کی دیواروں کو کافی بلند کیا اور ادھر جانے والے سارے راستوں کو بند کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ہر طرف سے گھیر دیا۔ پھر جب انہیں یہ خطرہ ہوا اور یہ اندیشہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے مقام کو قبلہ کی طرح اپنے صلاۃ پڑھنے والا اپنے سامنے کر لے گا اور ادھر منہ کر کے صلاۃ ادا کرے گا، تو ایسا محسوس ہوگا، ایسی صورت بنے گی کہ گویا وہ قبر کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کر رہا ہے۔ اس لیے شمال کی طرف سے دو دیواریں بنا دی اور ان کو ٹیڑھا کر کے یہاں تک کہ مثلث یعنی تکونے شکل میں شمال کی طرف سے بن گیا تاکہ کوئی شخص ڈائریکٹ آپ کی قبر کی سمت میں کوئی رخ کر کے صلاۃ نہ ادا کر سکے۔ گویا تکونا بنایا گیا اور جو ہے اسے مثلث تکونے کی شکل دی گئی اور نوکیلا بنایا گیا تاکہ کسی کو ایسا نہ لگے کہ وہ ڈائریکٹ قبر کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ یہ کہا ہے اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، اگر یہ بات نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلا بنایا جاتا، باہر میدان میں بنایا جاتا، گھر سے باہر بنایا جاتا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں دفن ہونے کی یہی وجہ ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں دفن کیوں کیا گیا، اس کی یہی علت صحیح طور پر ثابت ہے کہ باہر دفن کرنے میں یہ خطرہ تھا کہ کہیں آپ کی قبر پر کوئی سجدہ نہ کرنے لگ جائے، اس لیے کہ یہ روایت صحیحین میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ اور جہاں تک اس حدیث کی بات ہے جس میں یہ بات آئی ہے ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اسی جگہ وفات دیتا ہے جس جگہ نبی دفن ہونا چاہتا ہے، جس جگہ نبی دفن ہونا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کو اسی جگہ وفات دیتا ہے۔ تو اس حدیث کے ثابت ہونے میں اہل علم میں اختلاف ہے، اور اگر اس حدیث کو ثابت مان لیا جائے تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی تائید ہی کرتی ہے، اس سے مختلف نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے گویا یہ حکم دے دیا تھا کہ جہاں پر میری وفات ہوگی
वहीं मुझे दफन कर दिया जाए, क्योंकि आप जानते थे कि आपकी वफात कमरे के अंदर होगी। आप बीमारी में, वफात की बीमारी में चल रहे थे, तो आपको ये एक अंदाजा था कि आपकी वफात कमरे में होगी। तो आपने कहा जहां आपकी वफात हो वहीं पर आपको दफन कर दिया जाए, आपको बाहर ले जाकर दफन ना किया जाए, ताकि आपकी कब्र को सजदागाह ना बनाया जा सके और आपकी कब्र के आसपास में इबादत ना की जा सके। और उसके बाद में जहां तक इस कब्र को मस्जिद नबवी में दाखिल करने का मसला है, तो मस्जिद नबवी की तोसी और आयशा रदियल्लाहु अन्हा के कमरे को उस मस्जिद में शामिल किया जाना, ये वलीद इब्न अब्दुल मलिक उमवी के जमाने की बात है, जबकि मदीना में रहने वाले तमाम सहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन वफात पा चुके थे। और जब उस वक्त मस्जिद नबवी की तोसी की जरूरत हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के कमरे जो मस्जिद के बगल में थे, मस्जिद से लगे हुए थे, उन कमरों को मस्जिद में शामिल करने की जरूरत हुई, तो उन कमरों को खरीदा गया और उन्हें मस्जिद में शामिल कर दिया गया। उसमें आयशा रदियल्लाहु अन्हा का भी कमरा था, जो कि जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी। और फिर जब उसको मस्जिद में शामिल किया गया, तो उस कमरे की अस्सरेनो, उसकी दीवारों को अस्सरेनो मजबूत बनाया गया और उसे तिकोना बनाया गया, ताकि सलात के वक्त कोई शख्स डायरेक्ट उसकी तरफ रुख ना कर सके। और जहां तक उस गुंबद की बात है, गुंबद खजरा जिसे कहते हैं, सब्ज गुंबद की बात है, जो कि कब्र के ऊपर तामीर की गई है, तो ये बहुत बाद के जमाने में सन 678 हिजरी में मिस्र के एक बादशाह ने इसकी तामीर की है। चुनांचे आप इसे तारीख तबरी में इसे देख सकते हैं। इसी तरह से इमाम ज़हबी की किताब तारीखुल इस्लाम में देख सकते हैं। इसी तरह से इमाम इब्न तैमिया की किताबों में इक़्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम, मजमूउल फतावा, इसी तरह से इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में, और इसी तरह से अस्सारिमुल मुनकी में वगैरह में इन चीजों को देखा जा सकता है। और अल्लामा यमन मोहम्मद इब्न इस्माइल अस्सनानी रहमहुल्लाह अपनी किताब तत्हीरुल एतकाद के आखिर में लिखते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है और इस पर इतना बड़ा गुंबद बनाया गया है, इतना बड़ा कुब्बा इस पर तामीर किया गया है, जिसमें इतने माल खर्च किए गए हैं, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? तो अल्लामा सनानी कहते हैं कि ये हकीकत हाल से नावाकफियत और जहालत की बिना पर है। ये हकीकत हाल और हकीकत वाकया से नावाकफियत और अजीम तरीन जहालत की बुनियाद पर ऐसी बात कही जा रही है, क्योंकि ये कुब्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तामीर नहीं किया, आपके सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने तो तामीर नहीं किया, ताबईन ने तो तामीर नहीं किया, तबे ताबईन ने तो तामीर नहीं किया, कुरूने मुफद्दला के लोगों ने, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि सबसे बेहतर लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा खैर वाले लोग हैं, भलाई वाले लोग हैं, तो कुरूने मुफद्दला के लोगों ने ये तामीर नहीं किया। आपकी उम्मत के उलमा ने और आपकी मिल्लत के इमामों ने इसे तामीर नहीं किया, बल्कि ये कुब्बा मिस्र के एक मुताखिर बादशाह ने बाद के जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर तामीर कर दिया। उसका नाम था कलाउन अस्सालिही। कलाउन अस्सालिही ने, जिसको मलिक मंसूर के नाम से जानते हैं, तारीख में मलिक मंसूर के नाम से उसका नाम जिक्र आता है, कलाउन अस्सालिही, उसी शख्स ने 678 हिजरी में इस गुंबद को तामीर किया है। इसको आप जो है अन्नुस्रा बेतलखीस मालिम दारिल हिजरा नामी किताब में भी ये बात देख सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जो गुंबद बना हुआ है, या आपकी कब्र मुबारक जो इस वक्त मस्जिद नबवी में शामिल हो गई है, तो ये बाद की बात है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، آپ کے صحابہ اور تابعین نے ایسا نہیں کیا ہے، اس لیے اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ قبر پر مسجد تعمیر کی جائے، بلکہ آپ کی مسجد الگ تھی اور آپ کا کمرہ اور آپ کا گھر الگ تھا۔ تو یہ چند احادیث ذکر کی گئیں، اس سلسلے میں اور بھی احادیث ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں اگلے دروس میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔